اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیبی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو عاشوراء اور خواتین کے بارے میں بتا رہے تھے، اور روز عاشوراء اور عاشوراء کے بعد خواتین کی اہمیت اور واقعہ کربلا میں خواتین کا کردار۔ آیت اللہ خمینی کے چند اقوال ہیں، وہ دیکھیے کہ عزاداری کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کربلا کو زندہ رکھیے اور حضرت سید الشہداء کے نام مبارک کو زندہ رکھیے کہ ان کا زندہ رہنے سے اسلام زندہ رہے گا۔ یہ سید الشہداء کا خون ہے جو تمام ملتوں کے خون میں جوش اور حرارت پیدا کرتا ہے۔ یہ اتحاد جو ہماری کامیابی کا نقطۂ آغاز قرار پایا، یہ مجالس عزا سوگواری، یہ مجالس تبلیغ و ترویج اسلام کے خاطر تھا۔ محرم سید الشہداء اور سرور اولیاء کی عظیم تحریک کا مہینہ ہے، جنہوں نے طاغوت کے مقابلے میں اپنے قیام کے ذریعے انسان کو تعمیر و ترقی اور دشمن شکنی کی تعلیم دی، اور یہ بتایا کہ ظالم و ستمگر کا قلع قمع کرنے کا طریقہ فدا ہونا، قربانی دینا، اور یہ چیز آخر تک ہم سب کی ملت شیعہ کے لیے اسلامی تعلیمات کی نمایاں سرخی ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے جس میں عدل نے ظلم اور حق نے باطل کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ تاریخ کے ہر دور میں حق باطل کے مقابلے میں کامیاب ہوا ہے، اور اس میں کتنا حصہ خواتین کا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ خواتین کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے حقوق، اور اسلام میں جو تربیت کی ہے، تربیت نسواں یعنی کہ خواتین کی جو تربیت کی ہے، اس کے بارے میں اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلام نے صحت مند معاشرے کی تشکیل کے لیے خواتین کی بہت تعریف کی ہے، ان کی ذات کو نمایاں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا احترام کیا ہے، عزت و انفرادیت بخشی ہے۔ صالح یعنی نیک خاتون کو جنت کا پھول کہا ہے، بیٹی کو ماں باپ کا گلدستہ کہا ہے، ماں باپ کو اس کی تربیت، بہتری اور محبت و نگہداشت کا ذمہ دار بنایا ہے۔ وہ انسانی تاریخ اور معاشرے میں اب تک ظلم و ناانصافی کا شکار ہوئی تھی، اسے بھولی بسری چیز بنا دیا گیا تھا، معاشرتی حقوق سے محروم اور علم سے دور چلی آ رہی تھی، مرد اس پر بری طرح مسلط تھے۔ اسلام نے آتے ہی سب سے پہلے خواتین کے معاملات کو صورت و شکل بخشی، اسے قسم پرسی کے عالم سے نکالا، اسے اپنی ذات کا شعور دیا اور قانون اور حقوق شناسی کے قابل بنا دیا۔ تاریخ اسلام میں ازدواج صحابہ یعنی صحابیات کے عنوان سے ایک خاص درجہ معین کیا، ان کی سرپرستی اور دیکھ بھال براہ راست جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے۔ ان کی معلومات کی سطح، ان کی تعلیم کا معیار بلند کرنے کا انتظام کیا آپ نے، انہیں شوہروں کی تعلیم، محاذ جنگ پر جانے، بیماروں کی طبی امداد اور زخمیوں کی دیکھ بھال، کبھی بیعت لیتے وقت مردوں کے ساتھ عورتوں سے بیعت لینے یعنی سیاسی عمل کی عزت بھی عطا کی۔ سرور دو عالم نے آپ کی توجہ سے عورت کو نیا وجود بخشا گیا، باعزت وجود، با تشخیص وجود۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی دیکھیے، حضرت زینب کی کارکردگی پر نظر ڈالیے، حضرت علی علیہ السلام کی حمایت میں ان کے جلسے اور خواتین کو صورت حال سے باخبر کرنے کی مہم کی طرف دیکھیے۔ اس طرح دوسرے ائمہ کے زمانے میں خواتین کی طرف سے حمایت اور اجتماعی کوششوں میں حصہ دیکھیے۔ ائمہ کی طرف سے شوہروں کو بیویوں کے حقوق کی یاد دہانی اور مادر و خواہر کے احترام کی تعلیم
کی طرف نظر ڈالیے. افسوس کہ ہم ان تمام چیزوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں اپنی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کم لباس پہن کے اور بے پردہ سارے بازاروں میں جائیں تو ہماری بہت اہمیت ہے، ہمیں بہت لوگ اچھی نظر سے دیکھیں گے. مگر اگر آپ اسلام کی تعلیمات کی طرف توجہ ڈالیں اور اپنی عزت اور حرمت کی طرف دیکھیں جو اسلام آپ کو عطا کرتا ہے، جو بلندی آپ کو اسلام اور تشیع نے اور رسول اور آل رسول نے عطا کی ہے، تو یہ تمام چیزیں آپ کو حقیر نظر آئیں گی. عہد نبوی کی محنتیں بار آور ہوئیں اور حضرت علی کے زمانے میں متعدد خواتین نے حمایت حق کی، جن میں سے ایک حضرت سودا اپنے غیر معمولی کردار کی وجہ سے تاریخ کو یاد رہیں گی ہمیشہ. انہوں نے حضرت علی کی حمایت میں جوانوں کو اقدام پر آمادہ کرنے میں کامیابی حاصل کی اور وہ جوان کامیاب و کامران ہوئے. ان کے بارے میں ایک علیحدہ سے ہم ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اسلام کی حیرت انگیز تبدیلیوں میں بہت بڑی تبدیلی خواتین میں تبدیلی تھی، جسے بنی امیہ اور بنی عباس نے سخت نقصان پہنچانے اور اسے عہد قدیم میں لے جانے کی کوشش کی. یہ اور بات ہے کہ حافظین اسلام یعنی ائمہ اہل بیت نے ان کی سعی اور کوشش کو کامیاب نہ ہونے دیا اور تعلیم یافتگان دبستان رسالت خواتین ابھرتی رہیں، کام کرتی رہیں. اہل بیت کی اس کوشش کا بھرپور نتیجہ تاریخ عاشورہ میں نظر آتا ہے. ہجرت کے ٹھیک 61 سال اور ظہور دعوت پیغمبر اسلام سے 74 برس کے بعد اسلام کی دوسری نسل روئے زمین پر اپنا وجود منوا رہی تھی. کون سا وجود؟ کربلا، اسرائے اہل بیت، یعنی جن کو قیدی بنا کے لے جایا گیا تھا. تاریخ عاشورہ کوئی بہت بھولا بسرا کبھی بھی نہیں رہا. واقعہ کربلا کوئی چھوٹا اور عام واقعہ نہیں ہے. یہ واقعہ دنیا کے عظیم واقعات سے بھی عظیم تر ہے. اس کے نفسیاتی اثرات آج بھی جذبات، تربیت، سیاست، فوج اور متحرک معاشرے تک پھیلے ہوئے ہیں، اور اندازہ یہی ہے کہ یہ اثرات ہمیشہ باقی رہیں گے. جو دن گزرتے جاتے ہیں اس کے بعد بڑھتے اور چھاتے جا رہے ہیں، کیونکہ اس واقعے کی جڑیں محروم عوام اور گرفتاران ظلم کے دلوں میں اتری ہوئی ہیں. یہ سانحہ دلوں کو برماتا ہے، جذبات کو چھیڑتا ہے، غیروں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنوں کو رلاتا ہے. جو شخص بھی اس واقعے کی چھان بین شروع کرتا ہے وہ گہرے تاثر میں ڈوب جاتا ہے. آج ملین انسان، جن میں خواتین، بچے سب سے آگے ہوتے ہیں، مرد کربلا کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں. لبیک یا حسین کی صدائیں، کربلا زندہ ہے، کربلا زندہ رہے گی. کربلا زندہ رہنے کے لیے حسینی انقلاب تاریخ میں بہت سی خصوصیات اور امتیازات کا مالک ہے. بلا شبہ یہ خصوصیات کسی اور واقعے میں موجود نہ تھیں، جن میں سے ایک خصوصیت اسلام زندہ کرنے کی قوت ہے. تاریخ کو حقائق سے ہٹا کر مقاصد، اسباب اور نتائج کی بنیاد پر دیکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے شرافت، ایثار اور مقصد پر جس شان سے جان قربان کی، حریف نے اسی کمینگی، ظلم اور اسلام دشمنی سے کام لیا، جس کی اصل جواب دہی تو اسے اللہ رب العزت کے ہاں کرنی ہوگی، مگر تاریخ میں بھی اسے دائمی شکست و رسوائی سے یاد کیا جائے گا. یزید کل کفر بن کر کل اسلام حسین کے مقابلے میں آیا اور دیکھنے میں وہ فتح کے نقارے بجاتا چلا گیا، لیکن حقیقت و واقع میں اسلام امام حسین اور اس کے ساتھی ہی جیتے. انہی کی جیت کا ہمیشہ ڈنکا بجتا رہے گا. جیسے
کل کفر کے مقابلے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب آئے تھے اور رسول نے سند دے دی تھی کہ علی کل ایمان ہے. اسی طرح یزید کے مقابلے میں کل اسلام بن کے حسین ابن علی میدان میں آئے تھے. اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ یزید کا کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے. اگر ان سے کہو کہ بھئی تمہیں یزید اتنا پسند ہے تو کیا تم اس کے ساتھ جانا پسند کرو گے روز قیامت؟ تو ہر شخص ہاتھوں کو جوڑے گا، چاہے کتنا بھی دروغ گوئی سے کام لینا چاہیں، لیکن حسین زندہ ہے، حسین ہے اور یزید تھا. ختم ہو گئی کہانی یزید کی. اب تا قیامت حسین زندہ رہیں گے، اور وہ وقت بھی آئے گا جب امام کی حکومت ہوگی، امام آئیں گے اور انشاءاللہ ان سب کو کیفر کردار تک پہنچنا ہوگا. اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عورتوں کا کردار کیا ہے اس تاریخ میں. یہ ہماری اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سنیں گے.